बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात होगी T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड्स को 3 विकेट से हरा दिया। 148 रन के ताक़ुब में फहीम अशरफ की शानदार बैटिंग आखिरी ओवर में मैच जितवा दिया। कौमी टीम ने रवायती अंदाज अपनाते हुए जीता हुआ मैच मुश्किल बनाया। T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों का रिवायती अंदाज, नीदरलैंड्स के खिलाफ जीता हुआ मैच फंसाया, फिर आखिरी ओवर में फतह का जश्न मनाया। 148 रन के ताकुब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने शानदार आगाज किया। साइम ने 13 गेंदों पर 24 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने 47 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा 12 रन पर आउट हुए। मान खान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। बाबर ने फिर सुस्त बैटिंग की, 18 गेंदों पर 15 रन बनाए। शादाब और नवाज भी कुछ न कर सके। 16 रन पर पाकिस्तान की 5 विकेट गिरी। फहीम अशरफ ने 19वें ओवर में 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 24 रन बनाकर मैच का पासा पलट दिया। नीदरलैंड्स को फहीम अशरफ का कैच गिराना महंगा पड़ा। फहीम अशरफ ने 11 गेंदों पर 29 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। पहली इनिंग्स में नीदरलैंड्स 147 रन बनाकर आउट हुई। सलमान मिर्जा ने 3, अबरार, साइम और नवाज ने 2-2 आउट किए। इसी सूरत हाल में पहले भी बैटिंग की है। जब बॉल हवा में गई तो दुआ थी कैच छूट जाए। फहीम अशरफ कहते हैं शाहीन से बात हुई थी कि विकेट बचानी है, रन्स बन जाएंगे। ऐसा मैच जीतने के लिए प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। तो जो जॉब दी जाती है कोशिश होती है कि उसको पूरे अच्छे तरीके से करें। दिल की धड़कन ऐसी सिचुएशन काफ़ी दफ़ा ज़िंदगी में आ चुकी है, ये कोई पहली नई नहीं थी। तो बस यही था कि जो भी सिचुएशन है जाके अपना जो हमें आता वो कर। मेरा यही था कि हमने सिर्फ विकेट नहीं देनी, हम 1 ओवर में भी कर सकते हैं। हमें 1 बाउंड्री मिलेगी हम पास जाएंगे, 2 बाउंड्री मिलेंगे हम और पास चले जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो हम चाह रहे थे वैसे ही हुआ है। जब गेंद हवा में होती है, इंसान की सिर्फ जुबान नहीं, इंसान का जिस्म का हर हिस्सा दुआ कर रहा था, याल्ला ये छूट जाए, याल्ला ये छूट जाए। ऐसी सिचुएशन में कहता हूँ आपको अपने नफ्स जो है वो काबू रखने चाहिए। तो मैं कहता हूँ हमारी टीम अगर आप देखें बुरा भी करती है लेकिन नफ्स काबू रखते हैं, जिसके जो उसके बाद हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। प्रेशर में बेहतर बैटिंग करने की जरूरत है। अच्छे आगाज के बाद विकेट्स गिरने से मैच फंस गया। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने जीत का क्रेडिट फहीम अशरफ को दे दिया। कहा बॉलर्स और फहीम अच्छा खेले, बैटिंग में बेहतरी की जरूरत है। I think first 10 overs was very good. We batted really well in first 10 overs, and then when the 2 quick wickets down, and then at that time like the pressure came in, and I think we need to observe better when it's come to this kind of game. When the pressure comes, we need to observe way better, and then I think if we observe that pressure well, I think we'll be fine. तरलाई कला खुदकुश हमले की तहकीकात जारी है। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पिशावर और नौशहरा में छापे। खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमले का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार कर लिया गया। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा बन गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद और 3 जख्मी हुए। दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने मजीद मालूमात जमा कर ली। 26 साल का हमलावर यासिर खुदकुश जैकेट पहनकर नौशहरा से इस्लामाबाद पहुंचा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। हमले से कब्ल करीबी होटल में थोड़ी देर बैठा। खन्ना रोड से पैदल इमाम बारगाह आया। पुलिस का कहना है यासिर 1.5 साल घर से गायब रहा। कभी कभार घर फोन करता था। मस्जिद खदीजतुल कुबरा में नमाज जुमा के दौरान धमाके से 33 नमाजी शहीद, 149 अफराद जख्मी हुए। 98 अब भी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, जिनमें 30 की हालत तशवीशनाक है। हमले में 4 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार से ईरानी और रूसी सफीर ने मुलाकात की है। ईरान के सफीर रजा अमीर मुकद्दम ने इस्लामाबाद धमाके पर ताज़ियती पैगाम दिया। रूसी सफीर एल्बर्ट पी खोरेफ ने भी इसहाक डार से मुलाकात में दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। इसहाक डार ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तजदीद की। मुतासिरा खानदानों से मुकम्मल यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने भी इसहाक डार को फोन करके इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत और मुतासिरीन के लिए दुआ की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की तमाम इक़साम के खिलाफ पुख्ता अज़्म का इआदा किया। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की चीन, अमेरिका, बरतानिया, रूस, सऊदी अरब, कतर, यूएई, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी समेत कई ममालिक ने मसम्मत की। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने शहरियों और इबादत गाहों पर हमले को नाकाबिले कबूल करार दिया।
کی مسجد میں خودکش حملہ، بین الاقوامی برادری کی شدید مذمت۔ متحدہ کے سیکرٹری جنرل آنٹونیو گوتریس نے مسجد میں حملے کی شدید مذمت کی، کہا شہریوں اور عبادت گاہوں پر حملے ناقابل قبول ہے، ذمہ داروں کو شناخت کر کے انصاف کے کٹہرے ملایا جائے۔ چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا مشکل گھڑی میں پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا شہریوں اور عبادت گاہوں پر دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ امریکہ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکہ نے پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، جس میں شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ ایویٹ کوپر نے کہا اسلام آباد حملہ انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا ہے۔ برطانیہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ روسی صدر نے بھی حملے کی مذمت کی۔ صدر پیوٹن نے تعزیتی پیغام میں کہا مذہبی اجتماع کے دوران معصوم افراد کا قتل دہشت گردی کی وحشیانہ اور غیر انسانی فطرت کا واضح ثبوت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے تیار ہے۔ سعودی عرب نے بھی انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا، کہا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، مملکت ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کی مخالفت کرتی ہے۔ قطر، متحدہ عرب امارات اور ایران نے بھی حملے کی شدید مذمت کی، جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ ترکیہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ افغان وزارت خارجہ نے کہا مسجد کا تقدس پامال کرنے اور شہریوں کو نشانہ بنانے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حملے پر دنیا بھر سے ہمدردی کے پیغامات پر شکریہ ادا کیا، کہا اس جرم کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں پوری قوت کے ساتھ لائیں گے۔ سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس نے اسلام آباد میں خودکش حملے کی شدید مذمت کی۔ سکھ رہنما گرپتون سنگھ پنو نے کہا اسلام آباد میں دہشت گردی میں بھارت کی خفیہ ایجنسی را ملوث ہے۔ حملے میں را کے واضح نشانات موجود ہیں۔ یہ کارروائی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کی سیاسی سرپرستی میں کی گئی۔ دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے بلوچستان سے متعلق پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ مٹھی بھر دہشت گردوں نے امن کو داؤ پر لگانے کی کوشش کی۔ ہر قیمت پہ جو ہے وہ جہنم واصل کیا جائے گا۔ آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ بھئی ان سے کیا بات ہونی چاہیے؟ اگر کوئی بلوچستان کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر مذاکرات کیسے ہو سکتے؟ لا انفورسنگ ایجنسی اور ہماری افواج میں اتنی ہمت ہے کہ ہم ہر قیمت ان دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کریں گے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ دوبارہ 2021 میں دوبارہ اس بات کو، اس آرگومنٹ کو ہوا ملی کہ جی ان کے ساتھ بات کی جائے، ان کو واپس لایا جائے۔ اس کا خمیازہ جو ہے پوری قوم جو ہے وہ بھگت رہی ہے۔ مٹھی بھر یا چند 100 لوگ ہیں بلوچستان کے متعلق جو غلط پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سب دم دبا کے بھاگے اور ان میں سے کوئی 200 کے قریب جو ہے وہ جو قابو آئے انہیں جہنم واصل کر دیا گیا۔ وزیر قانون نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون پر چلنے کے لیے دل سخت کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ سرخ لکیر عبور کریں، فوجی تنصیبات پر حملے کریں تو ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہوگا۔ ہمیں دہشت گردی کا تحفہ مغرب نے دیا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ نظام جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے تو پھر ہمیں تھوڑا سا دل سخت کرنا پڑتا ہے۔ قانون کی عملداری کی جب بات ہوتی ہے دین وی ہیو ٹو گو بائی بک۔ کیوں کچھ لوگوں کو فوجی عدالتوں کی طرف بھیجا گیا؟ کیونکہ لا یہ ریکوائر کرتا تھا دوز ہو trespassed into the army defense installations and they ransacked، ان کا فورم آف ٹرائل جو ہے وہ وہی تھا۔ جب آپ ریڈ لائنز کراس کریں گے، جب آپ انہیں ڈس ریسپیکٹ کریں گے، یو ول سیٹ ابلیز دا پراپرٹیز، تو پھر یہ سچویشن آئے گی۔ کئی انسیڈنٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ٹیررسٹ اٹیکس میں انکاؤنٹر میں مرتے ہیں ان میں سے بھی وہ مسنگ پرسن لسٹ والے کچھ نہ کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ دوز ہو voluntarily disappeared and joined some disbanded organizations are also part of that list۔ ایک کڑوا سچ ہے کہ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ دہشت گردی سے جس طرح سے پچھلے 40 سالوں سے لڑ رہے ہیں، اتنا لمبا عرصہ جو ہے کسی ملک نے قربانیاں نہیں دی، اور یہ تحفہ جو دہشت گردی کا ہے یہ تحفہ ہمیں ویسٹ نے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج سے میڈیکل چیک اپ سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ درخواست پر سماعت اے ٹی سی کے جج امجد علی شاہ نے کی۔
بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل دیے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جیل میں ذاتی معالج کی سہولت حاصل رہی ہے. بانی پی ٹی آئی بھی سابق وزیر اعظم اور برابری کے سلوک کے مستحق ہیں. استدعا ہے بانی کے ذاتی ڈاکٹرز کو اڈیالہ جیل میں رسائی دی جائے. اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا بانی پی ٹی آئی انڈر ٹرائل قیدی نہیں. مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی وفد اور محمود اچکزئی کی ملاقات. ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ لانگ ٹرم چلنے کا کہا. پی ٹی آئی رہنما اور اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے مولانا فضل الرحمان کی تائید کی. لانگ ٹرم اتحاد پر پی ٹی آئی کو جے یو آئی سے چند معاملات پر سمجھوتا کرنا ہوگا. پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے الیمین گنڈاپور کے وزارت اعلیٰ سے ہٹنے سے لانگ ٹرم اتحاد ہو سکتا ہے. فضل الرحمان نے بتایا کہ ہمارے ساتھ الیکشن اور بعد میں بھی وعدہ خلافی ہوئی. الیکشن کے قریب رانا ثنا نے کہا آپ 5 سے 7 سیٹیں لے لیں. فضل الرحمان کے مطابق رانا ثناء اللہ نے کہا آپ الیکشن بھی شیر کے نشان پر لڑیں. آج پسند کا دوسرا روز ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری ڈیلیگیٹ کی چھت پر غیر ملکی مہمانوں کے استقبال کے لیے موجود ہیں. مزید بتا رہے ہیں الفت مغل. آج پسند کا دوسرا روز ہے اور اس وقت محکمہ ثقافت پنجاب کی جانب سے جن غیر ملکی مہمانوں کو مدعو کیا گیا تھا ان غیر ملکی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور انہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ زاہد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی تفریح نہ ہو, اس ملک کے اندر کوئی تہوار نہ منائے جائیں اور ہر وقت اس ملک کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کا راج ہو اور پاکستان کو صرف اور صرف دہشت گردی سے متاثرہ ایک ملک سمجھا جائے, وہ ہمیں نہیں ہونے دینا ہے. اور آج یہ مختلف ایمبیسی سے مختلف امبیسڈرز مختلف کونسل جنرل جو ہیں وہ انوائٹڈ تھے, وہ تشریف لا رہے ہیں. سو ان کے لیے ہم یہاں موجود ہیں, ان کو ہوسٹ کریں گے اور یہ پیغام دینے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے ایک تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے تھرو بھی کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ڈرنے اور جھکنے والی نہیں ہے. اس قسم کی جو مذموم دہشت گردوں کی کارروائیاں ہیں وہ ہمارا مورائل ڈاؤن نہیں کر سکتی. ہم ڈٹے رہیں گے, ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان میں سے ایک کو جب تک جو ہے وہ ان کا خاتمہ نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں آ سکتا. پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن ملک ہے. پاکستان کے اندر تمام تر ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. پسند ہو رہی ہے, وہ کاٹا ہو رہا ہے ہواؤں میں, اس وقت رنگین رقص ہو رہا ہے پتنگوں کا. جی اور اب ٹیک نیوز. چین میں دنیا کی پہلی الیکٹرک فلائنگ کار کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا. فلائنگ کار نے ٹیک آف کے بعد کروز فلائٹ اور پھر لینڈنگ تک کا مرحلہ کامیابی سے مکمل کیا. فلائنگ کار ایروڈائنامک سسٹمز, طاقتور الیکٹرک پروپلر اور جدید فلائٹ کنٹرول جیسی ٹیکنالوجی سے لیس ہے. فلائنگ کار مستقبل میں مسافر اور کارگو کی نقل و حرکت کے لیے بھی دستیاب ہوگی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.